نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد في مقام آخر في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا کہ کبھی خالی نہ گیا مانگنے والا تیرا. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی خالی نہ گیا مانگنے والا تیرا. اور آپ میں تربیت خضر کے ہیں پیدا آثار، آپ میں تربیت خضر کے ہیں پیدا آثار. بحر و بر میں ہمیں ملتا ہے سہارا تیرا، بحر و بر میں ہمیں ملتا ہے سہارا تیرا. اٹھی گھٹا مدینے سے اجمیر کو چلی، اٹھی گھٹا مدینے سے اجمیر کو چلی. خواجہ پیا کے نام سے مہکی کلی کلی، خواجہ پیا کے نام سے مہکی کلی کلی. ایسی نظر کے لاکھوں کو کلمہ پڑھا دیا، ایسی نظر کے لاکھوں کو کلمہ پڑھا دیا. خواجہ پیا کے نام سے ہے رقصاں گلی گلی. اٹھی گھٹا مدینے سے اجمیر کو چلی، خواجہ پیا کے نام سے ہے مہکی کلی کلی. آ جا کے بود نعرہ و فریاد مشرقاں، آ جا کے بود نعرہ و فریاد مشرقاں. اکنو خروش نعرہ اللہ اکبر اس، یعنی وہ جگہ جہاں بے دینی، بے ایمانی، کفر اور شرک کے ڈیرے تھے، کافروں کی پکار تھی، بتوں کے آگے لوگ سجدہ ریز تھے، جانوروں کی پوجا ہو رہی تھی. آ جا کے بود نعرہ و فریاد مشرقاں. اب کیا حال ہے؟ اکنو خروش نعرہ اللہ اکبر اس. اب تو ہمیں اہل ایمان کو چاروں جانب سے اللہ اکبر کی صدائیں سنائی دے رہی. یہ تبدیلی کیسے آئی؟ یہ حالات کیسے بدلے؟ لوگوں کی کایا کیسے پلٹی؟ بے ایمانی کیسے دور ہوئی؟ ایمان کیسے نصیب ہو گیا؟ ایک ہستی
بر صغیر پاک و ہند کے اندر اس کا قدم مبارک اس دھرتی کے اوپر لگ گیا. والی ہندوستان معین بے کساں خواجہ خواجگاں معین الحق والملت والدین حضور سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خطہ پاک و ہند بر صغیر پر تشریف لاتے ہیں، جن کے آنے سے اس خطے کی کایا پلٹ جاتی ہے. 90 لاکھ سے زائد لوگوں کو جنہوں نے کلمہ طیبہ، کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا. احسان مند ہونا چاہیے اس دھرتی کے لوگوں کو، شکر گزار ہونا چاہیے یہاں پر بسنے والے افراد کو، اور ذکر میں مشغول ہونا چاہیے اس ملت کے افراد کو، کس ہستی کے ذکر میں جن کی قدم کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس دھرتی جو مردہ ہو چکی تھی اسے آباد کر دیا. اور یاد رکھو، جو قومیں اپنے محسنین کو بھول جاتی ہے ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، ان کے لیے بقا نہیں، ان کے نام تک ختم ہو جاتے ہیں. ہاں، اگر زمانے پر کسی کی چھاپ رہی ہے اور وہ قوم تا دیر آباد رہی ہے تو وہی ہیں جو اپنے محسنین کو یاد کرنے والے ہیں. تو بحمدہ تعالی ہم بھی نذرانہ عقیدت کے طور پر ذکر خیر کرتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں اس ہستی کا جن کو اللہ کے رسول امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بر صغیر پاک و ہند کی طرف بھیج دیا. ولایت ہندوستان کے والی حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز کے عرس کے ایام چل رہے ہیں. تو اسی حوالے سے میں نے آپ کے ذکر خیر کا موضوع چنا ہے کہ تاکہ اصول برکت ہو. عند ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ، روایات میں آتا ہے جب صالحین کا ذکر کیا جاتا ہے رب کی رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے. اور ویسے بھی میں بلا کیوں نہ جلاؤں تیری یادوں کے چراغ، میں بلا کیوں نہ جلاؤں تیری یادوں کے چراغ، اس سے روشن میری منزل کے نشاں ہوتے. یہیں سے تو ہمیں رہنمائی ملتی ہے. ہمیں کیا وہ تو والی جن و انس ہے، قطب عالم غوث الاغواث قطب الاقطاب ہے، مرکز دوائر ملک و ملکوت ہیں، المتصرف فی العوالم باذن اللہ ذی العزت والجبروت ہے، امام الواصلین الی رب العالمین، امام الاولیاء سید الاولیاء سید الاتقیاء سید الاصفیاء، قطب الاقطاب غوث الاغواث حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز. تو آپ کا تو ذکر بھی ہم عبادت سمجھتے ہیں، ذکر سننا بھی عبادت سمجھتے ہیں اور ان کا ذکر کرنا بھی عبادت سمجھتے ہیں. جن کے نام کا ورد کر کر کے بلکہ ان کے مریدوں کے نام لے لے کر جب کر قطب الاقطاب بنے ہیں حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں میرے جو کلاس فیلوز میرے دوست محمد مکتب بھائی تھے، نماز سے فراغت کے بعد وہ اللہ اللہ شروع کر دیتے، خدا کا ذکر کرتے، تسبیحاں نکالتے، تسبیح پڑھتے، تحلیل کرتے، تکبیر کرتے. لیکن میرے دل میں اتنا شوق اور اتنی محبت تھی بابا صاحب گان شکر حضور سیدنا شہنشاہ بحر و بر
جو پوتے مرید ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز کے، ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ چونکہ مجھے ان سے بڑا لگاؤ تھا، بڑی محبت تھی، تو میں نماز کے بعد حق فرید یا فرید کی تسبیح کرنے شروع کر دی۔ حضور سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں دوسرے احباب جس طرح طریقہ کار ہوتا ہے وہ کرتے تھے، آپ میں بھی اللہ اللہ کرتا تھا، لیکن نماز کے فوراً بعد میں جو کرتا تھا میں تو حق فرید یا فرید کی تسبیح کر لیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ محبت کی باتیں ہوتی ہیں، لذت ای میں نہ شناسی بخدا تا نہ چشی۔ متصوفین نے فرمایا ہے کہ یہ جو محبت کی باتیں ہوتی ہیں اور یہ جو مٹھاس ہوتی ہے ذکر کی، اپنے پیارے کے ذکر کی، فرماتے ہیں نا ذکر الحبیب زبیبو، تمہیں سوگیاں کھانی پڑتی ہیں مٹھاس لینے کے لیے، شکریں پھانکنی پڑتی ہیں مٹھاس لینے کے لیے، عاشق اپنے پیارے کا نام شروع کر دیتے ہیں، ساری مٹھاس وہیں سے مل جائے۔ تو فرماتے ہیں میں حق فرید یا فرید کہنا شروع کر دیتا، اور وہ جو میرے ہم مکتب تھے آپ ان کا کہیں نام نشان نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ نے مجھے کیسی عزتوں سے نوازا ہے، مجھ پر نکاح بابا فرید ہو گئی ہے، تو اس برکت سے میری ہستی کو بھی اللہ نے ممتاز اور جداگانہ حیثیت عطا فرما دی۔ آپ کا لقب ہے نظام الدین اولیاء، ولی نہیں اولیاء، یعنی 10 اقطاب کی طاقت رکھنے والے صوفیاء نے لکھا ہے۔ اگر یہ شان خواجہ نظام الدین اولیاء کی ہے جو بابا فرید کا ذکر کرنے والے ہیں، تو پھر ان کے پیر و مرشد کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ پھر ان کے پیر و مرشد حضرت قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اسی چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور مقام کون ناپ سکتا ہے؟ پھر ان کے شیخ حضرت سیدنا معین بے کسا خواجہ خواجگاہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز کی شان کا عالم کیا۔ بہرحال یہیں سے رہنمائی ہمیں تو ملتی ہے، یہیں سے ہمیں سارے در رحمت کے کھلتے دکھائی دیتے ہیں، اس لیے ہم ان کا ذکر کرتے بھی ہیں اور کرنے کی تلقین بھی کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو علاقہ ہے بر صغیر پاک و ہند کا، یہ تو جاگیر ہے حضور سیدنا خواجہ ہند غریب نواز۔ تاریخ تو پڑھو ذرا اپنی، تاریخ تابناک ہے، روشن ہے، لیکن ایک مخصوص سازش کے تحت اس روشن تاریخ کے اوپر پردے ڈالنے کی سائے غیر مشکور کی جا رہی ہے، اور لوگوں کو کہیں اور لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن حقائق ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز کا قدم مبارک اس دھرتی پر نہ آتا تو کیا تھا؟ پہلے صوفیاء لکھ چکے ہیں، جا کے بود نعرہ فریاد مشرکاں اکنو خروش نعرہ اللہ اکبر۔ آج جو نمازیں پڑھی جاتی تمہیں دکھائی دیتی ہیں، اذانیں آ رہی ہیں، تکبیریں پڑھی جا رہی ہیں، خدا کی تسبیح بیان کی جا رہی ہے، اللہ اللہ کی جا رہی ہے، مساجد آباد نظر آتی ہیں، گھروں میں قرآن کی تلاوتیں سنائی دیتی ہیں، تو یہ سب برکت ہے دم قدم کی جس کا نام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ تو ہماری تو ساری برے صغیر پاک و ہند کی جو عوام میں ہے اور اقوام عالم کے اندر ان کا فیضان ہے، بالخصوص اس دھرتی کے لوگوں کے لیے تو ان کا بہت بڑا احسان ہے۔ محسن اعظم ہے برے صغیر پاک و ہند کے۔ لوگ کہتے ہیں قائد اعظم نے پاکستان بنایا، اور میں کہا کرتا ہوں قائد اعظم نے پاکستان بنایا نہیں، ایک ڈبے میں بند جو پہلے ہی بنایا پڑا تھا اس کی روح کشائی کی ہے، اس کی نقاب کشائی کی ہے، اس کو صرف کھول کر سامنے کیا ہے۔ کیوں؟ دیکھ لو، آپ بھی مطالعہ کرو، تاریخ پڑھو، کس خطے کا نام پاکستان ہے؟ جو مسلم اکثریتی علاقہ ہے اسے پاکستان بنایا گیا۔ جہاں مسلمان زیادہ ہیں وہ خطہ پاکستان ہوگا، جہاں ہندو زیادہ ہیں وہ ہندوستان ہوگا۔
تو مسلم اکثریتی علاقہ بنا کیسے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز تشریف لائے اور آپ کی نگاہ التفات نظر رحمت سے 90 لاکھ اس وقت کے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، اور پھر خواجہ قطب پاک نے کلمے پڑھائے، اور پھر بابا فرید گنج شکر نے قوموں کی قوموں کو کلمہ پڑھایا۔ پاکستان اس طرح بنایا گیا تھا، یعنی اولیاء چشت کا ہے فیضان پاکستان پاکستان۔ ایسے نہیں یار، مزہ نہیں آیا۔ اولیاء چشت کا ہے فیضان، نہیں مزہ نہیں آیا۔ اولیاء چشت کا ہے فیضان، اب انہی سینے کا زور لگاؤ۔ اگر کلمے کی دولت کا یقین ہے تمہیں کہ وہ ساری دولتوں سے بڑی دولت ہے، ساری عزتوں سے بڑی عزت ہے، میں چیلنج کرتا ہوں کوئی سامنے آئے اور ثابت کرے کہ کون سی دولت کلمہ طیبہ سے بڑی دولت ہے۔ ہرگز ثابت نہیں ہو سکے گا، کوئی دلیل ایسی نہیں ہوگی جو ثابت کرے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے بڑی کوئی عزت ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے بڑی کوئی دولت ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے بڑی کوئی شان مل سکتی ہے۔ وہ جگیریں اکٹھی کر لو، تم دولتیں اکٹھی کر لو، سارا کچھ دنیا کا اکٹھا کر لو، جنت نہیں خریدی جا سکتی۔ اگر جنت مل سکتی ہے تو کلمہ طیبہ پڑھنے والے کو کچھ پڑھا نہیں تو پھر پڑھ لیا ہوتا۔ اگر اتنی توفیق نہیں تو پھر جس نے کچھ پڑھا ہے اس سے کچھ سن ہی لیا ہوتا، سن کر کچھ سمجھ لیا ہوتا۔ امام الانبیاء سرور کائنات حضور پر نور شاہ یوم نشور امام المرسلین فرماتے ہیں مفاتیح الجنت شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ تیرے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حبیب امام المتقین امام المرسلین سید الانبیاء خاتم النبیین فرماتے ہیں، رحمت للعالمین فرماتے ہیں، فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 مکفل ہیں، 8 کے لیے چابیاں چاہیے۔ جنت کے 8 دروازے 8 کے 8 کھل جائیں گے، 8 دروازوں کی چابیاں مل جائیں گی کسے؟ جو گواہی دے دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ نہیں فرمایا مفتاح الجنت شہادت اللہ الہ الا، فرمایا مفاتیح الجنت لا الہ۔ مفاتیح مفتاح کی جمع ہے، مفتاح معنی ہوتا ہے کنجی، مفاتیح کا معنی ہوتا ہے کنجیاں چابیاں۔ تو فرمایا تم لا الہ الا اللہ کی تصدیق اور شہادت دے دو، گواہی دے دو، رب تمہیں اپنے فضل سے جنت کے 8 دروازوں کی چابیاں عطا فرمائے۔ بولو جسے کلمے سے پیار ہے اونچی بولو ذرا سبحان اللہ۔ کمال حد ہو گئی ہے۔ آج لوگ یہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ حضور سیدنا خواجہ اجمیری غریب نواز وہ ہیں جنہوں نے بر صغیر پاک و ہند کے لوگوں کو وہ دولت دی ہے جو دولت ساری دولتوں سے بڑی دولت ہے۔ میں نے حدیث پاک پڑھی ہے اور اس طرح کی احادیث درجنوں میرے ابھی اسی وقت میرے ذہن میں ہے، اور یہ فیضان حضور سیدی شمس الفقہاء ہے۔ میں اسی موضوع پر فضیلت لا الہ الا اللہ پر، فضیلت لا الہ الا اللہ پر پورا سال بھی جمعہ پڑھاتا رہوں تو اس کی فضیلت کا بیان نہیں کر سکتا۔ رب کعبہ کی قسم ہے مجھے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے والے رب کی قسم ہے، فضیلت لا الہ الا اللہ پر درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں احادیث تو میں ایک طالب علم پڑھ سکتا ہوں۔ بتاؤ علماء کی شان کیا؟ لیکن افسوس آج اس دولت کو سامنے لانے والے، اس دولت کو دینے والے، ان دولتوں کو لٹانے والے غریب نواز کا نام لینے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا مفاتیح الجنت شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ اب آپ صدقے دل سے فرمائیے، بتائیے مجھے کہ آپ اس کلمہ طیبہ کی حق ہونے کی گواہی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ ہاتھ کھڑے کرو جو گواہی دیتے ہیں۔ ظاہر بات ہے اس کے بغیر تو ایمان ہی نہیں ہے نا، اس کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ بحمدہ تعالی
بچہ بچہ گواہی دے رہا ہے، بڑے گواہی دے رہے ہیں، بوڑھے گواہی دے رہے ہیں، عورتیں گواہی دے رہے ہیں، مرد گواہی دے رہے ہیں۔ اوے میں تو سن رہا ہوں، خدا کی قسم اگر کان لگا کر خدا تمہیں سننے کی صلاحیت دے تو صرف انسان نہیں، جنات نہیں، ملائکہ نہیں، بر صغیر پاک و ہند کے در و دیوار بھی گواہی دے رہے ہیں۔ ہمیں تو یہ دیواریں بھی بولتی سنائی دے رہی ہیں۔ اگر خود نہیں پڑھا تو پڑھ لیا ہوتا، اگر اتنی توفیق نہیں تو کسی سے سن لیا ہوتا جس نے پڑھا ہے۔ کیا ہمارے آقا نے فرمایا نہیں، جب کوئی بندہ خدا کا ذکر کرتا ہے، جن چیزوں کو تم بے جان سمجھتے ہو، یہ در و دیوار، یہ شجر و حجر، یہ پتھر، یہ کنکر، یہ سب کچھ جنہیں ہم بے جان سمجھتے ہیں، تیرے میرے آقا نے فرمایا نہیں، جب بندہ خدا کا ذکر شروع کرتا ہے، یہ ساری کی ساری اشیاء جنہیں بے جان سمجھا جا رہا ہے، اس بندے کے ساتھ شامل ہو کر رب کا ذکر شروع کر۔ اچھا، اس پاگل کو نظر نہیں آ رہا تھا، وہ کہتا ہے اس وقت تو 90 لاکھ تھے ہی کوئی نہیں، 90 لاکھ کو کلمہ کیسے پڑھایا؟ یہ اعتراض کیا جا رہا آج صدیوں بعد، حالانکہ صدیوں کے تصوف کے امام جو ہیں درجہ رکھنے والے، ان ہستیوں نے لکھا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز نے 90 لاکھ سے بھی زیادہ لوگوں کو کلمہ پڑھا۔ یہ ان کی کرامت ایسی کرامت ہے جو اولین و آخرین جتنے بھی انبیاء و مرسلین آئے، ان کی ساری امتوں کے سارے ولیوں میں سے کوئی ایسی کرامت نہ دکھا پائے گا جو کرامت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب خدا کا نوازنا ہے۔ یہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے وہ عطا فرماتا ہے۔ کسی ولی کو کوئی کرامت ملی ہے، کسی کو کوئی کرامت ملی ہے، کسی طرح اس کی شان کو اجاگر کیا گیا ہے، کسی طرح کسی کی شان کو اجاگر کیا گیا ہے، لیکن حضور سیدنا خواجہ ہند غریب نواز کی شان کو اللہ نے اس طرح اجاگر کیا ہے کہ انہیں یہ کرامت دے دی ہے، جدھر جاتے تھے جس پر نگاہ ہو جاتی تھی وہ لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے۔ 90 لاکھ تو تھے ہی کوئی نہیں۔ اچھا، تو نے گنتی کی تھی کہ 90 لاکھ نہیں؟ کوئی ہسٹری، کوئی تاریخ اس طرح کی کوئی دکھا سکتا ہے کہ اس وقت اتنی آبادی نہ تھی؟ یہ خطہ تو آبادی کے لحاظ سے بڑا زرخیز رہا ہے، شروع سے ہی زرخیز رہا، لیکن میں عرض کر چکا ہوں حدیث کی روح سے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کی روح سے اس کا مفہوم میں پڑھ چکا ہوں کہ آپ نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہے۔ تو اگر اس حدیث کی روح سے دیکھا جائے تو 90 کروڑ سے بھی بات اوپر نکلتی ہے۔ بھائی جب مسلمان کلمہ پڑھ رہا ہے، یہ مسلمان پڑھ رہا ہے، ہمیں نہیں سنائی دیتا؟ جس درخت کے نیچے پڑھ رہا ہوتا ہے اس کی شاخیں اور اس کا تنا اور اس کے پتے بھی ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ رب کے ذکر کی برکت ہے، اور وہ کیوں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں؟ چلو اس راز سے بھی پردہ ہٹاتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو عالم ما کانا و ما یکون ہے، لوگ تو کہہ دیتے ہیں نا بڑی آسانی سے، نبی کو پتہ نہیں ہوتا، علم فلاں فلاں چیزوں کا نہیں ہوتا، لیکن ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے خدا کی ذات کے بعد، جس کے بعد اولین و آخرین کا سارا علم ہے اور سب اشیاء کا علم ہے، اس کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ قرآن سے ثابت ہے بھائی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ رب فرماتا ہے، اے حبیب، اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب نے تجھے وہ سب کچھ سکھا دیا ہے جو تو پہلے نہیں جانتا تھا، اور علم کی عطا کے معاملے میں تیرے رب کا تیرے اوپر بہت بڑا فضل ہے۔ جس کے بارے میں رب فرمائے علم کی عطا میں تیرے اوپر رب تیرے کا بہت بڑا فضل ہے، بتا اس علم کو ناپ تول کون سکتا ہے؟ آؤ پھر سنو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ ذکر کرتا ہے رب کا تو یہ رطب و یابس چیزیں، یہ خشک و تر چیزیں، یہ برگ و بر چیزیں، یہ کنکر، یہ پتھر چیزیں، یہ در و دیوار تمہیں جو نظر آتے ہیں، یہ اس ذکر میں رطب اللسان زبان حالی کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اور جب قیامت کے روز کل بندہ اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، اللہ رب العزت کے حضور یہ اشیاء گواہی دیں گی اور بول بول کر یہ چیزیں کہہ رہی ہوں گی، مولا یہ جہنم جانے کا مستحق نہیں ہے، یہ تو تیرا ذکر کرنے والا بندہ تھا۔ میں عرض کر رہا تھا، حضور سیدنا
خواجہ خواجگان معین الحق والملت والدین حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز محسن اعظم ہے اس خطہ ارض کی۔ تاریخ پڑھو تمہیں روشن ہو جائے گا کہ کتنی اقوام ہے، کتنی وہ قومیں ہیں جن کو ان ہستیوں نے کلمے پڑھا دیے تھے۔ رام رام ہو رہی تھی، غائب کے سامنے جھکا جا رہا تھا، گوبر تک کی تعظیم کی جا رہی تھی، پیشاب پیے جا رہے تھے، لیکن حضور سیدنا خواجہ اجمیری غریب نواز کا قدم مبارک آ گیا۔ فرماتے میں خود نہیں آیا ہوں، مجھے بھیجا گیا۔ یہ نظام کائنات ایسے نہیں چل رہا۔ آپ قطب عالم ہیں اور بنانے والے کون ہیں؟ حضور سیدنا خواجہ اجمیری غریب نواز فرماتے ہیں میں نے روضہ رسول انور پر جا کر حاضری جب دی نا تو میں نے جا کر سلام کیا، السلام علیکہ یا سید المرسلین، تم پر سلام ہو اے رسولوں کے سردار۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک روزے سے سلام کا جواب آتا ہے، اور سلام کا جواب کس رنگ میں آتا ہے؟ وعلیک السلام یا قطبہ مشائخ البر والبحر، کہ اے خشکی اور تری کے مشائخ، صوفیاء اولیاء کے سردار اور قطب، تم پر بھی اللہ کے نبی کی طرف سے سلام ہو۔ اور پھر فرماتے ہیں مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب کے اندر زیارت کروائی اور فرمایا معین الدین اجمیر چلا جا۔ میں نے خواب میں عرض کی آقا میں نے تو اجمیر دیکھا نہیں ہے، میں نے تو اجمیر دیکھا نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب کے اندر ہی ایک انار دیا، اور اس انار پر پوری دنیا کا نقشہ بنا ہوا تھا۔ آج بھی آپ نقشے دیکھتے ہیں نا دنیا کے، تو اکثر و بیشتر انہیں کاغذ پر بھی بنا لیا جاتا ہے اور کسی گول چیز کے اوپر بھی نقشے کو کندہ کیا جاتا ہے۔ انار دیا اور اس میں پوری دنیا کا نقشہ اور اجمیر کا بھی نقشہ اس کے اوپر موجود ہے۔ فرماتے ہیں جب میں خواب سے بیدار ہوا تو وہی انار میرے ہاتھ میں تھا۔ بولیے ذرا، یعنی یہ حقائق ہیں، فضائن کے حقائق ہیں۔ آج لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں تو ان کے انکار کی اپنی وجہ ہے، لیکن بہرحال حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز سکھ ہیں، اور ان سے آگے اس روایت کو روایت کرنے والے بھی سکھات ہیں۔ ہم تو انہیں جھوٹا نہیں کہہ سکتے نا، جن کے فیضان سے لاکھوں کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ جھوٹ بولیں تو پھر ان کا فیضان کیسے پڑھ؟ حقائق ہے یہ۔ بہرحال خطہ ارض ہندوستان کے اندر آئے اور پھر یہاں آ کر کلمہ طیبہ کی دولت کو یہاں پر آ کر لٹانے کا انداز یہ تھا کہ وہ مصروف تو رہتے تھے عبادت میں، ایک قرآن صبح ختم کیا کرتے تھے، ایک رات کو، مہینے میں 60 قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ایسے نہیں فیضان جاری ہوا کرتے، 60 قرآن پاک ایک مہینے میں ختم کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور بزرگ لکھتے ہیں کہ کپڑے چہرہ مبارک پر اکثر نقاب ڈال کر رکھتے تھے، اور جب کبھی نقاب ہٹاتے جو سامنے ہوتا وہ پڑھنا شروع کر دیتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور بلکہ میں آپ کو عرض کروں تصوف کی کتابیں جو ان کی سیرت کے حوالے سے لکھی گئی ہیں ان میں تو یہاں تک لکھا گیا ہے کسی مندر میں چلے جاتے تو کٹر قسم کے جو ان کے پنڈت ہندو ہوتے تھے جو دوسرے لوگوں کو بھی ہندو بناتے تھے، جب حضور خواجہ اجمیری غریب نواز کا قدم ہو جاتا تو وہ مندر نہ رہتا، مسجد میں بدل جاتا۔ ہاں جا کے بود نعرہ و فریاد مشرکاں، اکنو خروش نعرہ اللہ اکبر۔ آج جو یہ اللہ اکبر کی صدائیں سنائی دے رہی ہیں تو محسن اعظم اسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بعد جو اس خطہ کے لیے ہیں ان کے دم قدم سے ہے، جن کا نام نامی اسم گرامی حضور سیدنا خواجہ اجمیری غریب نواز ہے، وہ ذکر خیر ان کا چلتا رہے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ان کی خدا داد شان ماننے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔